اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حج کا تعلق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے پر آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سی ادائیں تھیں، وہ کون سی خاص فضیلتیں تھیں اور آپ کے کردار کی وہ کون سی خاص خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنانے کا وہ فیصلہ کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ اللہ پر مضبوط توکل کا درس بھی ہمیں دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں عقل کا اور اللہ کی اطاعت کا مقابلہ ہو نظر آتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے اور ایک طرف عقل کے کچھ تقاضے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی نوید اور خوشخبری سنائی۔ آپ دیکھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا، مال و دولت کے اعتبار سے وہ ایک امیر گھرانہ تھا۔ آپ کے والد وہ مال و دولت رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو آپ اس عیش والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب عقل کیا تقاضا کرتی ہے، اس قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے، کپڑے بھی اچھے مل رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر بھی ملا ہوا ہے، لیکن نہیں، جب بات اللہ کی معرفت کی آتی ہے تو یہ قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ عقل کو تسلیم نہیں کرتے، عقل کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مالک کی اطاعت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم کو اپنے مالک کا قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مالک کی معرفت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو قوم کی ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور قوم کو عقلی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قوم میلے پہ جاتی ہے تو بتوں کو توڑ دیتی ہیں، ان کو لڑا جو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیتی ہیں۔ وہ واپس آتی ہے تو آگے پوچھتی ہے ان سے کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس کے گلے میں کلاڑا ہے، اس سے پوچھ لو شاید کسی نے یہ کیا ہو۔ تو قوم کیا آگے سے جواب دیتی ہے کہ آپ اچھی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، جو بات بھی نہیں کر سکتا، وہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قوم اپنی ضد پہ نہیں رہتی ہے۔ یہ معاملہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں جاتا ہے، وہ بادشاہ کے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود بادشاہ، جب اس کے دربار میں یہ بات جاتی ہے تو وہاں پر بھی عقلی دلائل سے اس کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور جب گفتگو ہوتی ہے تو کیا آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کام تو جناب میں نہیں کر سکتا ہوں۔ جیل سے قیدی کو بلاتا ہے اور ایک عام آدمی کو بلاتا ہے، قیدی کو چھوڑ دیتا ہے اور عام آدمی کو قتل کروا دیتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا وہ زندگی دے دی
اور میں نے جسے چاہا اسے میں نے موت دے دی، یہ میرے اختیار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عام آسانی سے سمجھنے والا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ اچھا اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو نا تو اس طرح کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ اور مشرق کی طرف غروب کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کے الفاظ کھانے پاک ہیں، وہ رام رہ جاتے ہیں، رام رہ اپنی بات مانتے نہیں ہیں اور فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ اس حق کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، اور آگ جلائی جاتی ہے، بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے، اور منجنیق میں ڈال کے آپ کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کو منجنیق میں ڈالنے لگتے ہیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی حکم دیں، میں اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ کا مضبوط توکل اللہ پر ہو ظاہر ہوتا ہے۔ فرمانے لگے کہ خود آئے ہو کہ اللہ کی مرضی سے آئے ہو؟ عرض کیا کہ خود آیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اللہ کو یہی منظور ہے نا کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے اور میں اسی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اپنے مالک کا یہ فیصلہ منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، ایک دفعہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، لیکن کیا عرض کرتی ہیں؟ اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ کے دوست تھے، اللہ پر مضبوط ایمان تھا کہ اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اسی وقت آگ کو حکم دیتے ہیں یا نار کونی بردم وسلاما، کہ ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی بھی ہو جائے۔ دیکھیے کتنا مضبوط توکل اللہ پر، کتنا مضبوط بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آگے بڑھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کے جو الفاظ ہے نا کہ اللہ نے ان کے امتحان لیے، یہ اللہ نے جو ان کو مامت عطا کی نا یہ اسی طرح نہیں عطا کر دی، بلکہ اللہ نے ان کے امتحان لیے اور ان امتحانوں میں جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے پھر انہیں امامت عطا کی۔ آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اللہ اولاد عطا کرتے ہیں، بچہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ ان کو وہ ویران جگہ پہ چھوڑو، ویران علاقے میں چھوڑو۔ ذرا اعتراض نہیں کرتے اللہ کے آگے کہ اللہ چلے کوئی تو نرمی کرے نا فیصلے میں۔ ہم جیسا ہوتا تو ضرور اللہ سے دعا کرتا، ریکویسٹ کرتا کہ اللہ کو تھوڑی سی تو نرمی کرے نا، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے، بیوی بھی وہ بے آسرا ہو جائے گی، یا اللہ کس کے سہارے پہ چھوڑو۔ کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اس ویرانے میں چھوڑ آتے ہیں جہاں پر چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اور بیوی بھی اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والی تھی، خاوند کے حکم پہ نہ کرنے والی نہیں تھی۔ پوچھتی ہے کہ کیا آپ یہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ ہمیں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ جائیے۔ اور وہی بیوی جب بچے کے پانی کے رسول کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے، اللہ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آتی ہے کہ لازم قرار دے دیا اللہ نے ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج کرنے والے کے لیے کہ ان کی اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ آج بھی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے وہ صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح دوڑتے ہیں کہ جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی۔
یہ ادا اللہ کو پسند آتا ہے. پھر وقت گزرتا ہے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، بچہ بھی جوان ہو چکا ہے، اب اس سے بھی بڑا ایک امتحان آپ کی زندگی میں آتا ہے. اور وہ امتحان کیا کہ اپنے بچے سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بچہ بھی فرمانبردار تھا. یہ والد اور بیٹے کی فرمانبرداری دیکھ لیجیے کہ بچہ انکار نہیں کرتا کہ ابا جی کیا ہو گیا ہے. اب عقل کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہم اولاد کو بڑا کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوچ ہوتی ہے کہ جناب جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے بچے وہ ہمارا سہارا بنیں گے. جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گے نا تو یہ بچے ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے. ساری زندگی اس لیے مدعو کرتے رہتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے کہ بڑھاپے میں میری اولاد میرا وہ سہارا بنے گی. میں اپنے بچوں کی کمائی کھاؤں گا جب میں کمانے کے قابل نہیں ہوں. یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے. بچہ بھی یہ کہہ سکتا تھا ابا جی کیا کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ کا کیا بنے گا میرے بعد اگر میں مجھے آپ نے ذبح کر دیا؟ آپ کا بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا؟ کوئی ایسے الفاظ نہیں کہتا بلکہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور کیا عرض کرتا ہے کہ ابا جی اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کر دیں. بڑا امتحان نہیں ہے. بیوی بھی اعتراض کر سکتی تھی، وہ بھی کہہ سکتی تھی کیا کرنے لگی ہیں، آگے اتنے امتحان زندگی میں آئے ہیں یہ پھر آپ ہمیں امتحان میں ڈال رہی ہیں. بیوی بھی اعتراض کو نہیں کرتی. بچہ ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پسند آئی. اور یہ وہ امتحان آخری امتحان ہوتا ہے کہ جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اور اس امتحان میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کروا دے. اس سے بڑھ کے اس کی کیا کوشش ہو سکتی تھی کہ انسانی صورت میں آ جاتا ہے اور جب ذبح کرتے ہیں چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہو. کیا کر لے ہو بابا جی خیر دے آئے جے، کیوں اپنے آپ نے زیادتی کر لے ہو، کلکڑی اٹھا کے مار دی. پھر کوشش کرتے ہیں ذبح کرنے کی، دوبارہ پھر آ جاتا ہے کہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس دفعہ اس امتحان میں تو ضرور میں نے فیل کرنا ہے، فیل کروانا ہے. پھر اس کو کنکری مارتی، تیسری دفعہ پھر کنکری مارتی ہے. اور یہ کنکریاں مارنے کی ادا بھی اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ ہر حاجی کے لیے لازم ہے کہ جب بھی وہ حج کے لیے جائے تو جمرات کو کنکریاں وہ لازمی مارے. اللہ کو یہ ادا پسند آتا ہے، ان کی ادا پسند آ جاتی ہے. اور جب آنکھیں بند کر کے زور لگا کے چھری چلاتے ہیں، چھری چل پڑتی ہے. اور چھری چلانے کے بعد جب آنکھیں کھولتی ہیں تو نیچے مینڈا پڑا ہوتا ہے، بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے. بیٹا مسکرا رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے، یہ توکل کی بہترین مثال ہے. یہ سارے امتحانوں میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ اعلان فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. اور اسی لیے جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا الفاظ کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ یا اللہ اسی طرح رحمتیں بھیج کہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد پر رحمتیں بھیجی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّكَ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمائش کی تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی چند باتوں کے ذریعے سے. سامعین محترم، یہی ابتلا، یہی آزمائش یاد رکھیے، ہم میں سے بھی ہر ایک کی زندگی میں وہ جاری ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو ایمان کا دعویٰ کر دیا، اب میں نے تمہارا امتحان ضرور دینا ہے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مالوں اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے۔ جانوں کی کمی میں کسی کا دنیا سے چلا جانا بھی آ جاتا ہے، اور جانوں میں کمی کا معنی بعض اوقات بیماری کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ بیماری میں ڈال دیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری انہی کو دینی ہے، خوشخبری انہی کے لیے ہے کہ جو ان امتحانوں میں صبر کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے امتحان آئے، کسی امتحان میں آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ کا اللہ پر ایمان بھی مضبوط تھا اور اسی طرح اللہ پر توکل بھی مضبوط تھا۔ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، رب کی رضا پر راضی ہوں۔ ہمارا جو مسئلہ بنتا ہے نا، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم رب کی رضا پہ راضی نہیں رہتے۔ دوسرے سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ ہم رب سے راضی نہیں رہتے، ہم رب سے راضی نہیں۔ کہتے تو بڑا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم رب سے راضی نہیں ہوتے۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا حضرت نافع بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب حضرت سفیان ثوری ان کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے کیا دعا کہتی ہیں کہ سفیان بس کر، چپ کر جا، خاموش ہو جا، پہلے یہ بتا کیا تو رب سے راضی؟ سفیان تو یہ تو کہہ رہے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، پہلے یہ تو بتا کیا تو رب سے راضی ہے؟ اگر سفیان کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا میں رب سے کیسے راضی؟ فرمانے لگی کہ کیا تو ہر روز اللہ سے نہیں مانگتا کہ اللہ مجھے بڑا گھر دے دے، مجھے زیادہ مال دے دے؟ جب تو ہی رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے تو رب تجھ سے کیسے راضی ہو سکتا؟ ہماری بھی یہ حالت نہیں، ہر روز اللہ کو مانگنے لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے نا جناب کیا بات ہے، اولاد نہیں دی تو مانگتی ہیں اللہ اولاد دے، ہم پھر راضی ہوں گے، غربت دی ہے تو غربت دور کر یا اللہ ہم پھر راضی ہوں گے۔ ہر روز اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، رب کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی ذات نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے نا، میرے لیے یہی بہتر ہے، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ جب اس بات پر یقین ہو جائے نا کہ اللہ نے میرے لیے جو بہتر سمجھا ہے، جس حالت میں مجھے رکھا ہے میرے لیے یہی بہتر ہے، تو یقین کیجیے کہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے، سکون اور اطمینان آ جائے جب اللہ کی رضا پر ہم راضی صاحب نہیں ہوتے۔ جب ہم اللہ کے خلاف چلتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف چلتی ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کی نہیں مانتے، تو پھر یہ پریشانیاں ہماری زندگی میں آنے لگتی ہیں، پھر ان پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے گھر میں کوئی بندہ پورے مہینے کا راشن ڈلوا کے دیتا ہو، شادی بیاہ پہ جانا ہو تو پھر بھی اس کی ساری ڈیمانڈیں پوری کرتا ہو، نئے کپڑوں کی ضرورت ہو، نئے جوتوں کی ضرورت ہو، پھر بھی اس کو وہ دیتا ہو، اس دینے والے کے ساتھ، اس احسان کرنے والے کے ساتھ اگر ہم لڑائی کرنے لگ جائیں، ہم اس کی مخالفت کرنے میں لگ جائیں، تو ہم سے بڑا کوئی نمک حرام ہو سکتا ہے؟ جی نہیں نہ ہو سکتا۔ ساریاں ضرورتیں بندہ کی پوریاں کرتا ہے، پورے مہینے کا راشن بھی دیتا ہے، نئے جوتے اور کپڑے بھی دیتا ہے، اور ہمارے بینک میں پیسے بھی جمع کرواتا ہے کہ اتنے پیسے تمہارے بینک میں پڑے ہیں، ضرورت پڑی تو نکلوا لیا کرو، ساری ضرورتیں پوری کرے، اور پھر ہم اس کے ساتھ اگر جنگ کریں، پھر ہم اس کے ساتھ اگر لڑائی کریں، تو ہم سے بڑا نمک حرام بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، آج کل کے دور میں ہم معیشت کا رونا رو رہے ہیں، ہر بندہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، ارب سے پیٹرول کو داخل ہر بندہ رونا روتا ہے، جناب ریٹ کی سمجھ نہیں لگتی،
جناب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کیا کریں؟ سامعین محترم، یہ رونا اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کی، ٹھیک ہے؟ ہمارا نظام معیشت وہ سودی ہے، ہمارا نظام معیشت کو اس کی بنیاد سود ہے، اور یہ سود کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا۔ باجت پڑھانا نہ پڑھانا کیا کرو، یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں۔ کوئی قاعدہ دو بندے تھے، اس واقعے کو غور سے سننا ہے۔ ایک دعا کرنے آ کہ یا اللہ منو حکومت دے، جو تو منو حکومت دے نا، میں لوگوں نے بڑا اچھا سلوک کروں، میں ان کے کام آؤں گا، میں ضرورتیں پوری کروں گا، میں نظام عدل کو قائم کروں گا، اور ایسے طریقے سے حکومت کروں گا کہ نہ آج تک کسی نے لکھا ہوگا اور نہ کسی نے پڑھا ہوگا۔ وہ جو دوسرا دوست ہے نا، وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے تو حکومت دے، میں لوگوں پر ایسا ظلم کروں گا کہ آج تک کسی نے ان پر ایسا ظلم نہیں کیا ہوگا، ایسا ظلم کروں گا، ایسا زیادتی کروں گا کہ آج تک ان پہ کسی نے ظلم اور زیادتی نہیں کی ہوگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو دوسرا بندہ تھا نا، اس کو اللہ نے حکومت دیا۔ جب اس کو حکومت ملی، اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیا، مہنگائی کر دی، سارا کچھ کر دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اس کے دوست کے پاس آتے ہیں جو اس نے نیکی کے لیے دعا کی تھی کہ یار تمہارا دوست ہے، جاؤ اس کے پاس اور اس سے بات کرو، یہ ظلم زیادتی کیوں کر رہا ہے، کیوں اتنی مہنگائی کر رہا ہے، اس نے تو حد کر کے رکھ دی۔ اور ایک بندہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے جو بادشاہ تھا، جا کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ زیادتی نہ کرو، لوگ رونے لگ پڑے، لوگ بڑے مجبور ہو گئے مہنگائی کے ہاتھوں، تو یہ ظلم اور زیادتی بند کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں یاد ہے نا، میں نے اور تم نے دعا کی، تم نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، اچھا بتاؤ اللہ نے حکومت کسی دی ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں حکومت دی۔ کہنے لگا اللہ کے اختیار میں نہ مجھے حکومت دینا، اللہ نے مجھے حکومت اسی لیے دی ہے کہ یہ لوگ اسی کے اہل ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا جائے، ان کے پر ظلم کیا جائے، ان کا حق مارا جائے۔ تم ان کے معاملے کو چھوڑ دو، تم جاؤ، اور جب تک اللہ نے چاہا میری حکومت ان پر ہو رہی۔ جناب یہی حال ہمارا ہو، خام خواہ رونا رکھتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، خام خواہ رونا رکھتے ہیں، سمجھ لیتی پیسوں کی، جناب کیا کریں، پٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ جناب جب اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے نا تو یہی معاملہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے بڑی کوشش کی ہے، وفاقی شرعی عدالت میں مقدمہ لڑا، بڑے عرصے تک جدوجہد کی، سود کے خلاف فیصلہ لیا، اور دیکھیے کہ سود کے خلاف جب وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ پاکستان کا نظام معیشت وہ سود پہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ اسلامی طریقے سے چلنا چاہیے، تو آپ کے جو 4 بڑے بینک ہیں نا، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے کہ جناب نہیں، ہمارا سود کے بغیر گزارا نہیں، ہمارا سود کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جب آپ یہ سمجھ لائیں کہ ہمارا سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جناب پھر سارے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں ہم آج کل مبتلا ہیں، جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ آپ کو سارا ملک ہے افغانستان، 7 سے زیادہ نہیں ہوا امریکہ کو وہاں سے گئے، 7 سے زیادہ قرضہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ان کی حکومت آئی تو سایہ ملکوں نے، طاقتور ملکوں نے انہیں پیشکش کی کہ جناب آپ ہم سے قرضہ لے لیں ورنہ آپ ختم ہو جائیں گے، ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں۔ ان کی حکومت نے صاف انکار کر دیا کہ جناب سود پر ہم نے قرضہ آپ سے نہیں لینا، ہم بھوکے رہ کے وقت گزار لیں گے، ہم پیٹ پر پتھر باندھ کے وقت گزار لیں گے، لیکن ہم نے سود پر قرضہ نہیں لینا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ان کے ملک میں ہمارے ملک سے زیادہ پیٹرول سستا ہے۔ یہ جو دیوالیاں ہونے کی باتیں ہیں، سری لنکا کے بارے میں سنی، اور پتہ ہے دوسرے نمبر پر دنیا میں سے کون سا ملک مشہور ہے کہ جو دیوالیاں آنے والا ہے؟ ٹھیک کون سے؟ پاکستان۔ ٹھیک ہے، 70 سال سے زیادہ آپ کو ہو گئے، بڑے آپ کے دعوے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنی ہے نا تو جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنے مرضی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، غربت ختم نہیں ہو سکتی،
معاشی تنگدستی وہ ختم نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتا ہے. وہ جب نہیں چلے نا ان کی مثال ہے, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم دیوالیاں ہونے والے ہیں. اور جناب ان کے حکمران جب ملک چھوڑ کر گئے تھے نا تو وہ بیگوں میں ڈالر بھر کے اپنے جہازوں میں لے کر گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں جب لوگ گئے تو وہ جہازوں کے ٹائروں کے ساتھ لٹکے گئے تھے کہ ہم نے افغانستان چھوڑ دینا ہے, اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. وہ ملک صحیح سلامت قائم ہے اور ہم آج کے دور میں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, ہم معیشت کا رونا رو رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ رونا اس وقت تک روتے رہیں گے جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چھوڑیں. اور یاد رکھ لیجیے کہ سود کی جو تباہکاریاں ہیں, اگر انفرادی طور پر ہم سود کھاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے, بیماری ہے, لڑائی جھگڑے ہیں. اگر اجتماعی طور پہ کھاتے ہیں تو پھر یہ مہنگائی ہے, پھر یہ کرپشن ہے. اس صورت میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, 70 کے قریب درجے ہیں, اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. باقی آپ فرمان سننے کے بعد پھر بھی سیانے بننے کی کوشش کریے, پھر بھی یہ سمجھے کہ نہیں ہم کامیاب ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی